السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دل میں اتار لیجئے، اور پھر مسلمان کے بچے کو یہ عقیدہ یاد کرا دیجئے۔ سب سے پہلے مختصر الفاظ میں اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، نماز روزے کی طرح اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس فریضے کا انکار کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح نماز روزے کا انکار کرنا، اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اسے بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے، اور جہاد کے خلاف فضول بحث کرنا گمراہی ہے۔ جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ ایک قطعی فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید میں کئی آیات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا، اور وہ تم کو طبعاً برا لگتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی بات کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم ایک کام کو بھلا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں برا ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ فرضیت جہاد کی تصدیق کئی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، یعنی یا تو مسلمان ہو جائیں یا مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے انہیں جزیہ دیں۔ بس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے اپنا مال اور جان مجھ سے محفوظ کر لی، سوائے اس کے شرعی حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ ناظرین، یہ حدیث شریف جہاد کی فرضیت پر بالکل واضح ہے، اور اس میں دفاعی نہیں بلکہ اقدامی جہاد کا تذکرہ ہے، اور اس میں جہاد کو امر یعنی حکم الہی قرار دیا گیا ہے، اور جہاد کی منزل لا الہ الا اللہ کا غلبہ قرار دی گئی ہے۔ اب آئیے عقیدے کے دوسرے جز کی طرف کہ جہاد کا منکر کافر ہے۔ یہ بات کسی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، بلکہ یہ قانون ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے ثابت شدہ کسی فرض کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ چونکہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے ثابت ہے، اس لیے جہاد کا انکار کرنا ان تمام قرآنی آیات کا انکار کرنا ہے۔ یعنی جہاد ایک محکم اور قطعی فریضہ ہے۔ اس فریضے کا انکار کفر، ضد اور عناد رکھنا گمراہی ہے، اور جہاد کی فرضیت قرآن، سنت اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دعوے کے تیسرے حصے کی طرف کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اسے بلا عذر چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کی چند صورتیں یہ ہیں، مثلا جب مسلمانوں کا شرعی امیر انہیں جہاد میں نکلنے کا حکم دے دے، جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جائیں، جب کافر مسلمانوں کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیں یا قبضے کے لیے پیش قدمی شروع کر دیں یا کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیں، جب شاعر اسلام میں سے کسی پر پابندی لگا دی جائے، ان تمام صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور عام حالات میں یعنی جب فرض عین نہ ہو تب بھی سال میں کم از کم ایک مرتبہ اسلامی لشکر کا جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال فرض ہونے کی صورت میں جو بلا عذر کوتاہی کرے گا وہ بڑے جرم اور بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں جہاد کو ترک کرنے اور چھوڑنے پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی ان 2 آیات کا ترجمہ اور آیت نمبر یاد رکھیں اور خود بھی عبرت لیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہو جانے کا تم کو ڈر ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم و عذاب سزا بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے نافرمانوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھانا تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمان بھائیوں، بلا عذر جہاد چھوڑنے پر بہت سی احادیث میں بھی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ عبرت اور عمل کے لیے یہ حدیث شریف یاد رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا اور نہ جہاد کی نیت اس کے دل میں آئی، وہ شخص نفاق کے ایک حصے میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دیکھا آپ نے کہ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اپنے ایمان کو کھوٹ اور نفاق سے بچانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہمیں نکلیں۔ قرآن و سنت سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ اسلام کا ایک قطعی اور محکم فریضہ ہے، تو یہ بھی خود بخود ثابت ہو گیا کہ اس قطعی فریضے میں فضول بحث کرنا، جھگڑے ڈالنا اور طرح طرح کے بہانے تراشنا ایک گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کے بارے میں اس عقیدے اور نظریے کو مضبوطی سے تھام لیں اور عملی میدان میں نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، فکر اور محنت کرے اور بھرپور کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔